بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رات کا واقعہ ہے کہ مکہ میں شادی کی ایک تقریب چل رہی تھی۔ میں چند دوسرے نوجوانوں کے ساتھ گھر کی بکریوں کے ریوڑ میں تھا۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، ذرا میری بکریوں کی نگرانی کرنا تاکہ میں مکہ جا کر نوجوانوں کا شغل دیکھوں۔ اس نے بکریوں کی نگرانی کی حامی بھر لی تو میں آبادی کی طرف آیا۔ پہلے ہی گھر سے مجھے سازوں یعنی موسیقی کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کسی سے پوچھا، اس گھر سے کس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہاں شادی کا سلسلہ ہے۔ میں موسیقی سننے کا ارادہ لیے وہیں بیٹھ گیا، مگر فوراً ہی اللہ عز و جل نے میرے کانوں کو تھپ تھپایا اور میں وہیں سو گیا، حتیٰ کہ دوسرے روز سورج کی کرنوں نے مجھے بیدار کیا۔ یہ لڑکپن کا واقعہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے ساتھی کے پاس واپس لوٹ گیا۔ اس نے پوچھا، اتنے لمبے وقت تک کیا کرتے رہے؟ میں نے اس کو پوری آپ بیتی سنا دی۔ اگلی رات پھر میں نے اپنے ساتھی سے کہا، میری بکریوں کا خیال کرنا، میں تھوڑا شغل دیکھ کر آتا ہوں۔ چنانچہ میں اگلی رات پھر روانہ ہوا اور ایک جگہ بیٹھ گیا جہاں سے موسیقی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں فوراً سو گیا، حتیٰ کہ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا۔ میں جاگا اور اس کے پاس واپس لوٹ گیا۔ اس نے پھر مجھ سے یہی پوچھا، یعنی کیا کیا ہے؟ میں نے اسے ساری صورتحال بتا دی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے نہ کبھی ایسا ارادہ کیا اور نہ ہی مجھے رغبت ہوئی، یہاں تک کہ مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جاہلیت کی رسوم بد، لہو و لعب کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوا، بجز 2 راتوں کے، اور ان 2 راتوں میں اللہ عز و جل نے اپنی رحمت سے مجھے خطا سے محفوظ رکھا۔ یہ روایت ابن راہویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی مسند میں، اور ابن اسحاق، بزار بہقی، ابو نعیم اور ابن اسحاق نے بھی نقل کی ہے۔ اور ابن حجر علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند متصل اور تمام راوی عدالت، صداقت اور حفاظت میں معتبر ہیں۔ دوستو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے کہ آپ کو بچپن سے ہی عرب کی جاہلانہ رسوم و رواج سے دور رکھا گیا تھا۔ اس دور کی بدعمالیوں کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جسے ایام جاہلیت میں اہل عرب کی بدعمالی اور جہالت کا پتہ لگانا ہو، وہ کلام پاک کی اس آیت کو پڑھ لے۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے، ناسمجھی سے قتل کیا اور خدا پر افطرا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا، وہ گھاٹے میں پڑ گئے۔ وہ بے شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ جس دور میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اس وقت مکے کے لوگ دین اسماعیل سے منحرف ہو کر بت پرستی شروع کر چکے تھے۔ یہی نہیں بلکہ مکے کے ارد گرد رہنے والے لوگوں نے تو اپنے اپنے بت بنا رکھے تھے جن کے الگ الگ نام تھے اور ان کی پرستش کی جاتی تھی، حتیٰ کہ رقص و سرور کی محفلیں گرم ہوتی، شراب نوشی کے دور چلتے اور بتوں کو ہاتھ لگا لگا کر دعائیں کرنا تو عام مشغلہ تھا۔ چنانچہ ایک اور روایت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، کیا آپ نے کبھی بت کی پرستش کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی نہیں۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا، کبھی شراب پی ہے؟ ارشاد فرمایا، کبھی نہیں۔ اور مزید فرمایا، میں جانتا تھا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کافر ہیں، حالانکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اسی ضمن میں ایک حدیث پاک امام احمد علیہ رحمہ نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ مجھ سے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہمسائے نے حدیث بیان کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے خدیجہ، خدا کی قسم میں لات کو کبھی نہ پوجوں گا،
اور عزا کی کبھی پرستش نہیں کروں گا۔ غرض کہ اللہ عز و جل نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش سے ہی ہر قسم کی خرافات و جاہلانہ رسومات سے محفوظ و معمون رکھا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں مزید اضافہ فرمائے اور ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے۔ آمین۔